نمازیوں کا اب سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اب مسجدوں کے دائرے کو بڑا کر لو، بس 1 ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر نیا ہے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ آج میں آپ کے لیے رمضان کے حوالے سے چند باتیں لے کر آیا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کے اندر ایک انسان روزہ رکھتا ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، بلکہ انسان کو ہر چیز سے بچنا ہوتا ہے۔ صرف بھوک پیاس کاٹ لینا روزہ نہیں کہلاتا، اس میں آپ کو انسانیت کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ کو احتیاط سے رہنا پڑتا ہے۔ آپ کوئی اس طرح کے کلمات نہ ادا کریں جس کی وجہ سے آپ کا روزہ بھی جا سکتا ہے، اور آپ اس طرح کا کچھ نہ دیکھیں جس سے آپ کو گناہ بھی ملے اور آپ کا روزہ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آج ہم دیکھیں تو آج کے نوجوان، خاص کر نوجوان جب روزہ رکھتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، بس روزہ رکھا اس کے بعد سو گئے، اور سو کے اٹھے تو موبائل یوز کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اور کئی ایسے نوجوان میں نے دیکھے ہیں کہ جو روزے کے دوران ہی موویز دیکھتے ہیں، ڈراماز دیکھتے ہیں، فنی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو ان کو گناہ بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ان کے روزے میں جو پرہیزگاری ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو روزے کے دوران تلاوت قرآن پاک میں مشغول رکھیں اور 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کریں، تاکہ آپ کو ثواب بھی حاصل ہو، کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ پاک تو شیطان کو بھی جکڑ دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر آپ جتنا چاہیں ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک یعنی کہ فرض کی 70,000 سے زیادہ گناہ کا منافع ملتا ہے اور بندے کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں دوسرے دنوں میں، جیسے آپ قرآن پاک کی عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا ثواب، اور ماہ رمضان میں پڑھے جانے والے قرآن پاک کا ثواب بہت زیادہ گنا بڑھا کر آپ کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی نفل ادا کرتے ہیں، جیسے عام دنوں میں آپ یعنی کہ ماہ رمضان کے علاوہ نوافل ادا کرتے ہیں، تو ان کے ثواب سے بڑھا کر ماہ رمضان کے اندر جو آپ نوافل ادا کرتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے آپ کو۔ خدا را نماز تراویح کو معمول کے ساتھ یعنی کہ 20 تراویحیں پڑھیں، تاکہ آپ ماہ رمضان کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے ثواب حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اپنی زکوٰۃ جو ہے ماہ رمضان کے پہلے عشرے کے اندر ہی نکالنے کی کوشش کریں، تاکہ جس پر وہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، جس پر وہ زکوٰۃ دی جاتی ہے جن کو، وہ بھی آپ کے ساتھ عید کے اوپر آپ کے ساتھ خوشیاں منا سکیں اور اپنے نئے کپڑے خرید سکیں، تاکہ وہ بھی عید والے دن نئے کپڑے پہن سکیں۔ اگر آپ لیٹ ادا کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل کے درزی کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ خدا را اپنی زکوٰۃ جلد سے جلد ادا کریں، تاکہ جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیں تو وہ اپنے نئے کپڑے، جوتی کپڑے خرید سکیں، تاکہ وہ عید والے دن آپ کے ساتھ ہی خوشیاں منا سکیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی کو کوئی کھانا کھلاتے ہیں یا روزہ افطار کراتے ہیں اور ساتھ میں ان کو پیسے یا کپڑا وغیرہ دیتے ہیں، تو ان کی تصویریں بنا کے ان کی دل آزاری نہ کیا کریں، کیونکہ اگر آپ ان کی تصویر بنائیں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی۔ اسی طرح ہے کہ آپ اگر کوئی مال خرچ کریں اللہ پاک کی راہ کی طرف، تو آپ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر آپ تصویریں بنائیں گے تو لوگ دیکھیں گے، آپ کا نام بنے گا، لیکن اس سے آپ کو کوئی خاصا ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ان لوگوں کی دل آزاری کی وجہ سے جو آپ ان پر خرچیں گے، ان کو دیں گے، اس سے آپ کا ثواب کم ہو جائے گا۔ خدا را اس طرح نہ کیا کریں۔ اگر آپ نے دینا بھی ہے تو چھپ کر دیں، کیونکہ چھپ کر دیا ہوا آپ کا ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک کے ہاں بہت محبوب ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی